معاشرے میں بھی اپنی بیوی کو عزت دینا۔ ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل العیشۃ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 5418۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میری بیوی جو عائشہ ہے اس کی فضیلت باقی تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو باقی تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ عرب کے ہاں سرید سب سے اچھا کھانا ہوتا تھا، تو اپنے بیوی کو معاشرے میں عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بیوی کے کیے ہوئے کاموں کی تعریف کرنا یہ معاشرے کی سنت ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اهله الادم فقالوا ما عندنا الا خل فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الادام الخل نعم الادام الخل، رواہ مسلم، حدیث کا نمبر ہے 5473۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا کہ سالن ہے؟ گھر والوں نے کہا ہمارے پاس سالن نہیں ہے، سرکہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ لے آؤ۔ آپ نے جب کھایا تو کھاتے ہوئے بار بار فرما رہے تھے یہ سرکہ تو بہت اچھا کھانا ہے، یہ سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ ویسے کھانے میں تھوڑا سا اس کا ذائقہ کڑوا اور کھٹا ہوتا ہے، لیکن آپ اس پر بھی تعریف فرما رہے ہیں۔ دوسری حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتهاه اکلہ وان کرہہ ترکہ، رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت، حدیث کا نمبر 5409 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں لگایا۔ جب آپ کو اچھا لگا آپ نے کھا لیا، اگر اچھا نہیں لگا تو ہاتھ پیچھے روک لیا۔ رمضان سے پہلے اسلام اخبار میں خبر لگی ہوئی تھی کہ ایک نوجوان نے گھر میں سالن میں مرچیں زیادہ ڈالنے پر بیوی کو قتل کر ڈالا۔ اسلام اخبار میں خبر تھی۔ معاشرے میں ایسے واقعات۔ اپنے عدمی موجودگی میں بیوی کو اپنے نائب کی حیثیت دینا یہ بھی معاشرتی ایک اس کا حق ہے، سنت ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والامير راع والرجل راع على اهل بيته والامراه راعيه على بيت زوجها وولده وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 5200۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ امیر ذمہ دار ہے اور مرد اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، اور بیوی اپنے زوج کے گھر میں وہ ذمہ دار ہے اپنے گھر کے، اپنے زوج کے مال اور اس کی اولاد کے حوالے سے۔ اور فرمایا تم سارے کے سارے ذمہ دار ہو، تم میں سے ہر ایک کے بارے میں اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سے استدلال کہ عورت کو بھی اپنے گھر کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ تیسری سنت معاشرتی، بیوی کے راز پر پردہ رکھنا، دوسروں کے سامنے نہ تذکرہ کرنا، یہ معاشرتی سنت ہے۔ قرآن مجید میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس کی خصوصیات میں بہت ساری چیزیں ہیں، غیر موافق حالات میں تعاون کرنا، سردی ہے گرمی ہے لباس بچاتا ہے نا، تو غیر موافق حالات اگر معاشرے کے بن جائیں تو عورت خاوند کے لیے اور خاوند عورت کے لیے رکاوٹ بنے۔ اور اسی طرح عزت اور وقار کا ذریعہ ہوتا ہے لباس، تو عورت بھی مرد کے لیے عزت اور وقار کا ذریعہ، عورت بھی مرد کے لیے عزت اور وقار کا ذریعہ جب تک عورت کے عیب فاش نہ ہو۔ اسی طرح مرد انسان کے عیب کو چھپاتا ہے، یہ لباس انسان کے عیب کو چھپاتا ہے، تو مرد عورت کے عیب کو چھپائے، عورت مرد کے عیب کو چھپائے۔ اور اسی طرح یہ لباس انسان کے جسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز داخل ہو جائے، کوئی بھی چیز اندر کیڑا مکوڑا آ جائے تب بھی یہ لباس اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو خاوند بیوی کے تعلق میں بھی تیسرا آدمی دخل نہ دے، تیسرا آدمی آئے تو خاوند بیوی اپنے تعلق میں اس کو برداشت نہ کریں۔
حدیث سنیے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 1437۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ شریر اللہ کے ہاں مرتبے کے اعتبار سے قیامت کے دن وہ آدمی ہوگا جو عورت کے پاس آتا ہے، عورت اس کے پاس آتی ہے، پھر وہ عورت کے راز لوگوں کو بتاتا ہے، بیوی کے راز۔ عورت کا چھٹا حق اور چھٹی سنت معاشرتی یہ ہے کہ کبھی کبھی تفریحی مقامات پر بھی عورت کو، بیوی کو لے جانا سنت ہے بشرط پردہ۔ اب حدیث سنیے، بے حیائی کے مقامات نہ ہوں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان الحبش یلعبون بحاربہم فسترنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا انظر فما زلت انظر حتى كنت انا اصرف فقدروا قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن تسمع اللهو، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 5190 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حبشی مجاہدین وہ اپنے کرتب دکھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھپا لیا، میں دیکھتی رہی مسلسل یہاں تک کہ جب میں تھک گئی پھری، اور آپ اندازہ لگائیں کہ میں ایک نوجوان عورت تھی تو وہ آپ اندازہ لگائیں کتنی دیر دیکھ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی برداشت فرمایا۔ عائشہ رضی، اب ایسے ثابت ہوا کہ آپ نے پردے میں ان کو رکھا، پردے سے دکھایا، بے پردگی جائز نہیں ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سبقنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبقته، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 1979۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ لگایا اور میں آپ سے آگے بڑھ گئی۔ یہ خلوت کی بات ہے، تو یہ بھی بیوی کا حق ہے۔ 8ویں سنت ہے، بیوی کو اس کی سہیلیوں کے ساتھ تعلق کی اجازت دے رکھنا، روکنا نہیں ہے، یہ بیوی کا معاشرتی حق ہے۔ حدیث سنیے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كنت العب بالبنات وانا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكان يسرب الی صواحباتی یلاعبنی، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 1982، کہ میں گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ یہ گڑیاں بغیر تصویر والی جو بچیاں بناتی ہیں کپڑے کے ساتھ، وہ والی گڑیاں مراد ہیں۔ جو پلاسٹک کی بنی ہوتی ہیں جس کا ناک سر پوری شکل ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ جس گھر میں ایسی گڑیا موجود ہو، چاہے وہ گڑیا ہو، چاہے وہ گھوڑا ہو، گدھا ہو، کسی جانور کی شکل ہو، وہ ہرگز جائز نہیں، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، خیال رکھنا۔ تو فرمایا کہ میں گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور میری سہیلیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہیلیوں کو میرے پاس آنے دیتے تھے، میں ان کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ اور 8واں حق یہ ہے کہ بیوی کے والدین کو بھی عزت احترام دینا، یہ بھی معاشرتی حق ہے بیوی کا۔ قرآن مجید میں ہے هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، سورۃ فرقان آیت نمبر 54 میں، کہ وہ اللہ جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کے 2 رشتے بنائے، ایک نسبی رشتہ ہے اور ایک سسرالی رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نسبی اور سسرالی رشتے کو، نسبی رشتہ والدین ہیں، سسرالی رشتہ ساس سسر ہے، تو دونوں کو اکٹھے بیان فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے جو نسبی رشتے کے حقوق ہیں وہی یہ سسرالی رشتے کے بھی حقوق ہیں۔ والدین کی جو عزت احترام ہے وہی عزت احترام ساس اور سسر کا بھی ہے۔ اور اس پر فتویٰ بھی ہے، دارالفتاء دارالعلوم دیوبند، فتویٰ نمبر 906، جلد نمبر 906۔ یہ تھے معاشرتی حقوق۔ تیسرے نمبر پر معاشی حقوق ہے۔